الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان من ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون قالوا یا رسول اللہ قد علمنا السرسارین والمتشدقین فما المتفیہقون قال المتکبرون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور آخرت میں اللہ نے ہمیں جزا دینی ہے، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ آخرت کے اندر جزا کے طور پر جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائے۔ آخرت کے اندر ہمیں جہاں پر اپنے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں، جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ساتھ یہ بھی ہوگی کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیے ہوگی۔ نیک اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، دنیا میں یہ کام ہمارے ذمے ہے، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔ آخرت میں اللہ رب العزت ہمارے نیک اعمال کو بھی ہم سے طلب کریں گے، لیکن ہم جیسوں کی بخشش کے لیے، ہم جیسوں کی مغفرت کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے محض ہمارے اعمال کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے گی، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، پل صراط کو آسانی کے ساتھ کراس کر لیں گے،
اللہ جہنم کی بجائے جنت کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیں گے اور اللہ اپنے کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے، تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ اس کامیابی جیسی کامیابی نہ دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں یہ بات ذکر فرمائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ دو طرح کے ہو جائیں گے۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو میرے محبوب ہوں گے، میرے پیارے ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، میں اپنی محبت کی بنیاد پر ان لوگوں کو قیامت والے دن میدان محشر میں اپنے ساتھ ساتھ رکھوں گا۔ وہ لوگ میرے قریب قریب ہوں گے، جہاں پر میں ہوں گا وہ لوگ بھی میرے قریب ہوں گے۔ جب وہ لوگ اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے تو اللہ کے نبی ان کے حق میں شفاعت بھی فرمائیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبغوض ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن وہ مجھ سے دور دور ہوں گے، اس لیے ان کی شفاعت مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ دو لوگ ہیں، ایک اللہ کے نبی کے قریب رہنے والے اور دوسرے قیامت والے دن اللہ کے نبی سے دور رہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نشانیاں بتلائیں۔ جو لوگ میرے قریب ہوں گے ان کی نشانی کیا ہوگی، اور جو مجھ سے دور ہو جائیں گے اس کی وجہ کیا ہوگی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ میرے محبوب ان لوگوں کو بنائیں گے اور میرے قریب ان لوگوں کو کھڑا کریں گے احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن دور ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من ابغضکم الی، جو میرے مبغوض ہوں گے، و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن مجھ سے دور دور ہوں گے۔ نمبر 1 السرسارون، نمبر 2 والمتشدقون، نمبر 3 والمتفیہقون۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قد علمنا السرسارین والمتشدقین، آپ نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے 2 کو ہم جانتے ہیں۔ السرسارون کا معنی ہے بد زبان لوگ، جن کی زبان اپنی کنٹرول میں نہ ہو، یا جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھتے ہوں، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے۔ والمتشدقون، بد اخلاق لوگ،
جن کا اخلاق اچھا نہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے، اچھائی کا معاملہ نہیں کرتے، تکلیفیں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان دو کا تو ہمیں پتہ ہے کہ سرسارون، بد زبان، متشدقون، بد اخلاق، فمل متفیہقون۔ یہ جو تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی قیامت والے دن آپ سے دور ہوگا، متفیہقون، اس کی مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المتکبرون، جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں گے۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش فرمایا کہ یہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور حضرات اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے امت کے سامنے یہ اپنے عمل سے بتایا کہ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں۔ اچھے اخلاق کی قیمت اس دنیا میں بھی ہے اور اچھے اخلاق کی قیمت آخرت کے اندر بھی ہے۔ لیکن اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ کہتے کسے ہیں؟ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق حسنہ کے بارے میں 3 باتیں ذکر فرمائیں۔ نمبر 1، بسط الوجہ، لوگوں کو جب ملنا ہو خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، مسکرا کر ملا جائے، ہنستے ہوئے ملا جائے، خوش ہو کر ملا جائے۔ جب ایک دوسرے کو دیکھو مسکرا دو، یہ پہلی چیز ہے اخلاق حسنہ میں، تاکہ دوسرا بندہ یہ یقین کر لے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچ رہے بلکہ اس کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں۔ بذل المعروف، نیکی کے کام کرو۔ کسی کی کوئی ضرورت ہے، چاہے وہ ضرورت چھوٹی ہو چاہے وہ ضرورت بڑی ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ پوری کر سکتے ہو تو پوری کر بھی دو، پوری نہیں کر سکتے تو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر آپ کی کوشش سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تب بھی اس کے حق کے اندر دعا ضرور کرو۔ بذل المعروف، کسی بھی بندے کی کوئی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ آپ گھر کے اندر ہیں، گھر میں والدین کو ضرورت ہے آپ کی خدمت کی، والدین کی خدمت کریں۔ آپ خود والد بن چکے ہیں، اولاد کو ضرورت ہے تربیت کی، آپ اولاد کی تربیت کریں۔ آپ درسگاہ میں ہیں، استاد کو ضرورت ہے خدمت کی، استاد کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور جب آپ استاد بن جائیں، اب آپ کے شاگردوں کو ضرورت ہے تربیت کی، اب آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ آپ جس جگہ بھی ہیں، آپ کا معاملہ جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کی جو ضرورت ہے بشرطے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہو، ان کی اس ضرورت کو پورا کریں۔ نمبر 3، کف الاذی،
किसी को कोई तकलीफ़ ना दो, तकलीफ़ हो तो उस तकलीफ़ को दूर करो। एक बंदा किसी मर्ज़ में मुब्तला है, आप उसका मर्ज़ ख़त्म करने के लिए उसे दवाई लेकर देते हैं। एक बंदा किसी माली मुसीबत में है, आप उसकी मुसीबत को दूर करना चाहते हैं, माली तौर पर ताउन करें। जिस अज़ियत में, जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में वो बंदा है, उस परेशानी से, उस मुसीबत से उस बंदे को निकालना। कफ़ुल अज़ा, जितनी तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों को लोगों से दूर करना, ये हुस्न अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक की तालीम दी है। यहाँ एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये हुस्न अखलाक ऐसी तरबियत है कि ये तरबियत अपने अंदर तदरीजी मराहिल रखती है। आप एक स्टेज पर पहुँच गए, इससे ऊपर एक दूसरा स्टेज है, दूसरे पर पहुँच गए, इसके ऊपर एक तीसरा स्टेज है। पहले को कहते हैं अखलाक हसना, दूसरे को कहते हैं अखलाक करीमाना, और तीसरे को कहते हैं अखलाक अज़ीमा। अखलाक हसना अच्छे अखलाक, अखलाक करीमाना बहुत अच्छे अखलाक, और अखलाक अज़ीमा सबसे अच्छे अखलाक। कुरान करीम में इन तीनों किस्मों का ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़मन यतदा अलैकुम फ़अतदू बिमिस्लि मा तदा अलैकुम। अगर कोई बंदा आप पर ज़ियादती करता है तो आप उतनी ही ज़ियादती, उसका बदला उससे ले सकते हैं। ये अखलाक हसना है। बदला लेते वक्त ज़ियादती नहीं करनी, बदला लेते वक्त हद से तजावुज़ नहीं करना। अखलाक करीमाना कि अगर कोई बंदा जुल्म कर ले, फमन यतदा, अगर कोई बंदा जुल्म कर लेता है, फमन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, उस बंदे को माफ़ कर दें, बदला ना लें, तो ये आपका अखलाक है और आपका करीमाना अखलाक है। और तीसरा दर्जा अखलाक का होता है कि अगर कोई बंदा ज़ियादती कर ले, अगर कोई बंदा ज़ियादती कर लेता है, उसे माफ़ भी कर दिया जाए, बदला ना लिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। माफ़ करना काफ़ी नहीं, माफ़ करने के बाद उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, उस पर एहसान किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अखलाक की तालीम दी है। बिलखसूस वो लोग कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, हज़रात उलमाए किराम जो अल्लाह के नबी के वारिस हैं, इन्हें चाहिए ये अपना सबक शुरू करें अखलाक हसना से, लेकिन यहाँ तक रुक ना जाएं, ये आगे चलें अखलाक करीमाना तक, लेकिन यहाँ आकर भी ये थक हार न जाएं, इससे आगे चलें अखलाक अज़ीमा तक। क्यों? इसलिए कि जिसके हम वारिस कहलाते हैं उसके बारे में ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में यही बात ज़िक्र फरमाई, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। पैगंबर आप अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फ़ैज़ हैं। अखलाक का पहला दर्जा जिसे अखलाक हसना कहते हैं ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तक रुकना नहीं। अगर किसी ने ज़्यादती की आप उससे बदला ले सकते हैं। जब कोई बंदा अपनी ज़्यादती का बदला लेगा, ये बुरे अखलाक का मालिक नहीं,
अच्छे अखलाक का मालिक है, बशर्ते कि उस बदला लेने के अंदर हद से तजावुज़ न करे। लेकिन इससे अच्छा बंदा वो है कि अगर किसी ने कोई ज़्यादती कर ली, ये बंदा उसे माफ़ कर दे। फ़मन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, ये उसे माफ़ कर दे, उससे बदला ही ना ले, बराबर का बदला छोड़ो, बिल्कुल दिल से माफ़ कर दे। लेकिन ये भी अभी अखलाक करीमाना है, अखलाक अज़ीमा नहीं है। अखलाक अज़ीमा ये है कि अगर किसी ने कोई ज़्यादती कर ली, अगर किसी ने कोई तकलीफ़ दे दी, उस तकलीफ़ का बदला, उस ज़्यादती का बदला सिर्फ माफ़ करने से नहीं, माफ़ भी कर दिया जाए और माफ़ करने के बाद उसके साथ एहसान का मुआमला किया जाए। अगर वो इस काबिल है कि उसकी तरबियत की मज़ीद ज़रूरत है, उसी तरह तरबियत करें जिस तरह आप पहले तरबियत कर रहे थे। अगर वो बंदा औलाद में है, उसे माल की ज़रूरत है, माल उसी तरह दें जैसे आप पहले दे रहे थे। अगर वो बंदा खिदमत का तलबगार है, उसकी खिदमत वैसे करें जैसे आप उसकी खिदमत पहले कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिस बंदे के अखलाक अच्छे होंगे, अल्लाह ऐसे बंदों को मेरे करीब करीब रखेगा। ये मेरे करीब होंगे, और जो अल्लाह के नबी के करीब होगा, अल्लाह के नबी उन्हें देखकर उनकी सिफारिश अल्लाह से फरमाएंगे, या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, मैंने दुनिया के अंदर ये तालीम दी थी कि अपने अखलाक अच्छे रखो। ये वो बंदा है जिसने मेरी बात को मानकर अपने अखलाक को संवार लिया था। ये वो बंदा है जिसने मेरी बात मानकर अपने अखलाक को अच्छा बना लिया था। अल्लाह मैं इनके हक़ में सिफारिश करता हूँ, इन्हें जहन्नम से बचा लें, इन्हें जन्नत अता फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल होगी। और हमारा अहलु सुन्नत वल जमात का ये इत्तेफाकी अकीदा और नज़रिया है, शफ़ाअतुल अंबियाई अलैहिमुस्सलाम व शफ़ाअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुअमिनीनल मुज़नबीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश उन मोमिनों के लिए जो गुनाहगार हैं, वली अहलिल कबाइरी मिनहुम अल मुस्तौजबीन अल इकाबा हक़्क़ुन व साबितुन। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के उन अहले ईमान की अल्लाह के बारगाह में सिफारिश फरमाएंगे कि जो गुनाहगार होंगे और उन्होंने कबीरा गुनाह किए होंगे, अपनी गुनाहों की वजह से इन पर जहन्नम और सज़ा वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह के नबी उनके बारे में शफ़ाअत फरमाएंगे। लेकिन ये जो गुनाहगार हैं, ये इतने भी गुनाह में आगे ना बढ़ें कि क़यामत का दिन आए और अल्लाह के नबी से इन्हें दूर 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 किया जाए। इन्हें चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने के जो ज़राए हैं, उन ज़राए को इस्तेमाल करें, अपने अखलाक को अच्छा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शैउन अस्कलु फ़ी मीज़ानिल मुअमिनी यौमल क़ियामति मिन हुस्निन खल्क़िन। क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ मोमिन की मीज़ान के अंदर अखलाक हसना से बेहतर कोई नेकी नहीं होगी। नमाज अपनी जगह पर है, रोज़ा अपनी जगह पर है, ज़कात अपनी जगह पर है, हज अपनी जगह पर है, जिहाद अपनी जगह पर है, तमाम आमाल की अपनी अपनी हैसियत है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिस बंदे की नमाज़ों के साथ साथ अखलाक हसना वाली नेमत
अखलाक हसना वाला सवाब, अखलाक हसना वाली नेकी भी साथ शामिल हो गई। इसका पलड़ा नेकियों वाला जल्दी भर जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अच्छे अखलाक का मालिक होगा, क़यामत वाले दिन जन्नत में जाने वाले जो लोग होंगे, उन लोगों में कसरत इन्हीं लोगों की होगी जिनके अच्छे अखलाक होंगे और जिनके पास तकवा की नेमत होगी। तकवा की नेमत हो, अच्छे अखलाक इंसान के हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। और जिन चीज़ों से बचने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उनमें पहली चीज़ है अस्सरसारून। इंसान को बदज़बान नहीं होना चाहिए, ज़बान अपनी कंट्रोल में रखे। ज़बान से ग़ीबत होती है, कंट्रोल में रखा जाए। ज़बान से चुगली होती है, कंट्रोल में रखा जाए। ज़बान से गालम गलोच होता है, ज़बान को कंट्रोल में रखा जाए। ज़बान से किसी को तानो तशनी की जाती है, कंट्रोल में रखा जाए। ज़बान से झूठ बोला जाता है, कंट्रोल में रखा जाए। बेफ़ायदा फजूल किस्म की बातें अपनी ज़बान से ना निकाली जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, इसी ज़बान की वजह से बहुत सारे लोगों का अल्लाह मुआख़ज़ा फरमाएंगे, अल्लाह गिरफ्त फरमाएंगे, अल्लाह पकड़ फरमाएंगे कि आपने अपनी ज़बान को कंट्रोल में क्यों न रखा, क्यों झूठ बोला, क्यों ग़ीबत की, क्यों चुगली की, क्यों किसी का दिल दुखाया, क्यों किसी को गाली दी, क्यों ऐसी ज़बान से वाहियात किस्म की बातें निकालते रहे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अजीब बात ज़िक्र की है। फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कोई कारोबार करता है, अगर कोई बंदा सब्ज़ी बेचता है और सब्ज़ी बेचते हुए पूरा दिन अपनी सब्ज़ियों का नाम लेकर बुलंद आवाज़ से आवाज़ लगाता है, आलू ले लो, मटर ले लो, प्याज ले लो, फ़लाँ ले लो, फ़लाँ ले लो, ये पूरा दिन रिज़्क़े हलाल के लिए ऐसा कर रहा है, ये पूरा दिन इन्हीं सब्ज़ियों के नाम लेता रहेगा, अल्लाह इसे सवाब अता फरमाएगा। और जो बंदा सब्ज़ी बेचता नहीं है, घर में बैठा हुआ है, सब्ज़ी बेचने वाले की आवाज़ को सुना, ये घर में बैठकर फजूल ही उसी सब्ज़ी वाले की नकल उतारता है। अल्लाह हज़रत थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इसकी वजह से क़यामत वाले दिन इसका मुआख़ज़ा होगा। भाई ये बात आपके कहने की थी ही नहीं, ये आपके मतलब का काम ही नहीं था, आपने ये काम क्यों किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखा जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अक्सरा ख़ता यब्ने आदम फ़ी लिसानिही। क़यामत का जब दिन आएगा और लोगों के आमाल लोगों के सामने ज़ाहिर कर दिए जाएंगे और लोगों के नामाए आमाल के अंदर जब बुराइयों को देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा बुराइयां वो होंगी जो इंसान की ज़बान से निकली होंगी, ज़बान जिनकी वजह बनी होगी। झूठ भी बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, चुगली बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है, लगाई बुझाई का काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। जब बंदा सुबह होती है, ज़बान के सामने इंसान के जिस्म के सारे आज़ा आकर एक गुजारिश करते हैं। रिवायत के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह होती है, इंसान के जिस्म के आज़ा ज़बान के से ये इल्तिजा करते हैं कि आप ठीक रहना, अगर तू ठीक रहेगी हम बाकी सारे के सारे ठीक रहेंगे, और अगर तू बिगड़ गई
تو باقی ہم سارے کے سارے بگڑ جائیں گے۔ زبان ایسی چیز ہے، انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی تمام ایمانیات پر اس کا ایمان ہے، اسے چاہیے فلیقل خیرا، اسے چاہیے جب بھی بات کرے اچھی بات کرے، نیک بات کرے، اچھائی کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، او لیصمت، یا پھر بالکل خاموش رہے، غلط بات زبان سے نہ نکالے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ بد زبان ہوگا، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہوگا، یہ بندہ قیامت کے دن مجھ محمد سے دور کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے میری شفاعت مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اخلاق اچھے نہیں، اپنے اخلاق اچھے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر زبان کنٹرول میں نہیں تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اہل اللہ کے پاس وقت گزارنا چاہیے، اور اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ ذکر فرمائی، والمتشدقون، جو بد تہذیب لوگ ہوں گے، جو بد کردار لوگ ہوں گے، لوگوں کا ٹھٹھا اڑاتے ہوں گے، مجلس میں رسوا کرتے ہوں گے، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دن قیامت کا ہوگا، ضرورت ان کو ہوگی، میری شفاعت کے لیے انہیں ضرورت ہوگی، لیکن ان بندوں کو مجھ محمد سے دور کر دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو میرے قریب کر دیا جائے گا کہ جن کی زبان اچھی ہوگی، جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ذکر فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، المتفیہقون، وہ لوگ بھی مجھ سے دور کر دیے جائیں گے، وہ لوگ بھی مجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ ان کے حق کے اندر بھی سفارش مشکل ترین ہوتی چلی جائے گی کہ جو متفیہقون ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ متفیہقون کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، المتکبرون، تکبر کرنے والے ہوں گے۔ تکبر کا معنی یہ نہیں ہوتا انسان اچھا کپڑا پہن لے، تکبر کا معنی یہ نہیں ہوتا انسان اچھے گھر میں رہنا شروع کر دے، تکبر کا معنی یہ نہیں ہوتا انسان اچھی سواری اپنے لیے لے لے، تکبر کا معنی یہ نہیں ہوتا انسان اپنے لیے جوتا اچھا استعمال کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں تکبر ہوگا یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرما لی، قال الرجل، ایک شخص کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان یکون ثوبہ حسنا ونالہ حسنا، ہر بندے کی خواہش ہے میرا کپڑا اچھا ہو، میری جوتی اچھی ہو۔ اگر کوئی بندہ مہنگا کپڑا پہن لے، مہنگی جوتی پہن لے، اچھا کپڑا پہن لے، اچھی جوتی پہن لے، کیا یہ بندہ بھی متکبر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے بہت اچھی بات ہے، اللہ نے وسعت دی ہے اچھا جوتا پہنے، اللہ نے وسعت دی ہے اچھا گھر بنائے، اللہ نے وسعت دی ہے اچھی گاڑی رکھے، اللہ نے وسعت دی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مالی وسعت ہے انسان کے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابی تکبر اسے نہیں کہتے۔ پھر آپ نے فرمایا، الکبر بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ بندہ حق کا انکار کر دے، اپنی غلطی ہو غلطی مانے نہ، غلطی ہو غلطی کو تسلیم نہ کرے، سمجھانے والے سمجھانے کی کوشش کریں، یہ کہے جی میری تو غلطی بنتی ہی نہیں ہے،
سمجھانے والے کوشش کریں، بتانے والے بتائیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے کوئی غلط نہیں کیا، یہ والا ہمارا کام بالکل درست ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بطر الحق کی، جو بندہ حق کی بات کو تسلیم نہیں کرتا حقیقت میں متکبر بندہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات بتائی وغمط الناس، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، ایک ہے لوگوں کا جو مرتبہ بنتا ہے اس مرتبے کے مطابق انہیں سمجھنا۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک ہے کسی کو گھٹیا سمجھنا، خود کو اچھا سمجھنا، ایک ہے کسی کو بیٹا سمجھنا، خود کو باپ سمجھنا، ایک ہے کہ شاگردوں کو شاگرد سمجھنا، خود کو استاد سمجھنا، مقتدیوں کو مقتدی سمجھنا، خود کو امام سمجھنا۔ یہ چیز تکبر میں نہیں آتی۔ اگر کوئی باپ اپنے آپ کو باپ ہی نہ سمجھے یہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ اگر کوئی استاد اپنے آپ کو استاد ہی نہ سمجھے یہ شاگردوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ اگر کوئی امام اپنے آپ کو امام ہی نہ سمجھے یہ مقتدیوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ گھٹیا سمجھنا اور ہے، اور جن کا جو حق بنتا ہے ویسا سمجھنا اور بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سرسار ہوگا یعنی بد زبان ہوگا، متشدق ہوگا یعنی بد تہذیب ہوگا، متفحق ہوگا یعنی جو بندہ متکبر ہوگا، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن مجھ محمد سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت کے اندر، میدان محشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی سفارش فرمانی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شفاعت، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ اس وقت ہوگی کہ جب پوری انسانیت میدان محشر کے اندر موجود ہوگی، اللہ کا جلال غالب ہوگا۔ جب ساری انسانیت موجود ہوگی، اللہ حساب شروع نہیں فرما رہے ہوں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے حساب شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سفارش یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ نے حساب لینا ہے ذرا جلدی حساب لیں۔ تیسری سفارش یہ فرمائیں گے کہ اللہ یہ حساب والا معاملہ ذرا لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، بغیر حساب کے میری امت کو جنت عطا فرما۔ جب بغیر حساب کے امت جنت میں جانا شروع ہو جائے گی، اللہ کے نبی چوتھی سفارش یہ کریں گے کہ یا اللہ آپ نے انہیں جنت کے اندر جو درجہ دیا ہے یہ درجہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھ محمد کی سفارش یہ ہے کہ اس سے بھی اوپر والا درجہ میرے ان امتیوں کو عطا فرما۔ اللہ کے نبی کی سفارش کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی شفاعت کی وجہ سے مومنین کو جنت کے اندر اعلیٰ درجات مل جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی متوجہ ہوں گے ان لوگوں کی طرف کہ جو آراف پر ہوں گے، ایک ایسی دیوار پر ہوں گے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے تھے۔ اب اللہ کا قانون عدل تو یہ ہے کہ جب ان کی دونوں چیزیں برابر ہیں یہ ہمیشہ اسی جگہ پر رہیں، لیکن اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے، اللہ اپنے نبی کی سفارش کی وجہ سے انہیں اسی جگہ پر رہنے کی بجائے جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی متوجہ ہوں گے ان لوگوں کی طرف جنہیں اللہ نے اپنے قانون عدل کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے کہ یا اللہ میرا امتی ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال کر آپ جنت عطا فرما دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سفارشیں فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سفارش کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی کی سفارش کے مستحق کیسے بنیں گے؟ اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا۔ اگر اخلاق کے اندر بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کرنا ہوگا۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا۔
اگر اخلاق اچھے ہیں انہیں بہت اچھا کرنا ہوگا، اگر بہت اچھے ہیں انہیں سب سے اچھا کرنا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے قیامت والے دن ایک امتی اپنے نبی کی سفارش سے محروم ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے احوال کو اچھا بنائیں، اپنی تہذیب کو اچھا بنائیں، اپنے دل سے تکبر کو نکال کر باہر کریں۔ جب ہم یہ دونوں کام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری سفارش فرمائیں گے، اور اسی سفارش کی بنیاد پر پھر ہم سب انشاءاللہ جنت ہی میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔